السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان محترم، قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی عظیم الشان سالانہ کانفرنس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ میں سب سے پہلے اس تاریخ ساز کانفرنس کے انعقاد پر ضلع وسطی کے تمام ذمہ داران، ٹونوں کے تمام ذمہ داران اور تمام کارکنان اور تمام حلقہ والوں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خالق کائنات ہمارے دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، چونکہ مہمان علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے خطباء کی ایک بڑی قطار ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، عنوان ہے خاتم الانبیاء کا۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے انتہا، خاتم کا معنی ہوتا ہے تکمیل، خاتم کا معنی ہوتا ہے کامل اور مکمل۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اچھائی کی انتہا ہو گئی۔ میرے نبی پہ آ کر نبوت کی تکمیل ہو گئی، رسالت کی تکمیل ہو گئی، حسن کی تکمیل ہو گئی، جمال کی تکمیل ہو گئی، کمال کی تکمیل ہو گئی، علم کی تکمیل ہو گئی، تقوی کی تکمیل ہو گئی، طہارت کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی تشریف لائے تو دین کی بھی تکمیل ہو گئی۔ دین کی تکمیل کے بعد اعلان ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی محترم کی سیرت بھی مکمل ہے، صورت بھی کامل ہے، نبوت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، معجزات بھی کامل ہے، کتاب بھی کامل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب نمونہ ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے، نبی کی سیرت نمونہ ہے، نبی کا اٹھنا نمونہ ہے، نبی کا بیٹھنا نمونہ ہے، نبی کا چلنا نمونہ ہے، نبی کی صداقت نمونہ ہے، نبی کی عدالت نمونہ ہے، نبی کی شرافت نمونہ ہے، نبی کی حیا نمونہ ہے، نبی کا کھانا نمونہ ہے، نبی جو پیے نمونہ ہے۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا عقیدہ بھی نمونہ، نبی کا عمل بھی نمونہ۔ کہا اب چلنا ہے تو نبی کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اب صداقت کی تکمیل میرے نبی پہ، میرے نبی کی صداقت نمونہ ہے۔ کہا اب سچ بولنا ہے، نمونہ نبی ہے۔
عدالت کرنی ہے، نمونہ نبی ہے، کہا اب تم نے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، نبی کے عمل کے مطابق عمل کرنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق تم نے عقیدہ رکھنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ اگر عقیدہ نبی کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا تو بتا دیا گیا، پھر گمراہی کہلوائے گا۔ ہاں اب صداقت نبی کے طریقے پہ، عدالت نبی کے طریقے پہ، اب اتحاد کرنا ہے۔ اگر اتحاد کرنا ہے، اتفاق کرنا ہے، تب نمونہ نبی کی زندگی ہے۔ اگر تم نے وحدت کی دعوت دینی ہے تو نبی کی زندگی ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر وحدت کی بات کرو گے، پھر یاد رکھ لینا وہ وحدت نہیں ہے، منافقت ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر تم اتحاد و اتفاق کی بات کرو گے، پھر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا بلکہ وہ فرقہ واریت ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق کرنا ہے پھر تمہارے لیے نمونہ میرا نبی ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور وحدت کے نعرے لگانے والوں، اگر وحدت 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 پہ چلنا ہی ہے، وحدت وہی ہے جو نبی نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس لیے نبی کامل ہے، مکمل ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر عمل کیا جائے مقبول نہیں ہے، عقیدہ بنایا جائے مقبول نہیں ہے، اتحاد و اتفاق کیا جائے مقبول نہیں ہے۔ آج کل وحدت کا دور ہے، وحدت کا زمانہ ہے، ہر طرف وحدت 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 کے نعرے ہیں، ہر طرف اتحاد اتحاد کے نعرے ہیں، ہر طرف اتفاق اتفاق کے نعرے ہیں۔ اور تعجب ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں اتحاد و اتفاق پر، سامنے پوری آیت نہیں آدھی آیت لکھی ہوئی ہے، ہر خطیب آتا ہے وہی پڑھتا ہے، پڑھ کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آگے نہیں پڑھتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ پوری آیت نہیں ہے۔ اور وحدت وحدت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ وحدت وحدت آج کاروبار بن گیا ہے۔ آج وحدت وحدت جو ہے یہ صرف کاروبار نہیں ہے، بہت بڑا کاروبار ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے لفافے لیتے ہیں، یہ یہاں سے لفافے لیتے ہیں، لفافے دینے اور لینے کے نام پر یہ لیتے ہیں وحدت کے نام پر۔ اب وحدت کیا ہے؟ آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پہلی بات تو یہ ہے اس آیت کا انکار کوئی نہیں ہے۔ کبھی تم نے کبھی غور کیا ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس کا شان نزول کیوں ہے؟ یہ آیت آئی کیوں تھی؟ یہ آیت اس وقت اتری تھی اصحاب رسول کو ہوشیار کرنے کے لیے یہ آیت اتری تھی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں نے دیکھا نبی کی تعلیم سے، نبی کی تربیت سے صحابہ آپس میں مل چکے ہیں، اتحاد ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، بھائی بھائی بن چکے ہیں۔ کہا اب ان میں توڑ کیسے پیدا کرے، تفرقہ کیسے پیدا کرے، جدائی کیسے پیدا کرے۔ پھر یہودیوں نے اصحاب رسول میں فرقہ بازی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، افتراق جدائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب کوشش کی تو یہ آیت اتری وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ خطاب کافروں کو نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ خطاب اس کے اولین مخاطب صحابہ ہے، اس دور میں صحابہ ہے، اس دور میں اس آیت کے مخاطب تو اہل ایمان ہے۔ کافروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ مولویوں پیروں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آیت مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اس دور میں صحابہ سے کہا جا رہا ہے، اور یہودیوں کی رد میں یہ آیت اتری ہے۔ صحابہ کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا، اے اصحاب رسول، اے اصحاب محمد، یہ یہودی تمہارے درمیان افتراق، جدائی پیدا کرنا چاہتے، تم نے جدا نہیں ہونا ہے، اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اتفاق کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ برقرار کیسے رہیں؟ اس میں وہ فارمولا اہل ایمان کو بتا دیا، ان کو بتایا جو قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے اصحاب رسول سے اس دور میں، اس دور کے مومنین اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے دیکھو یہ یہودی تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے، ان سے بچے رہنا، ان سے بچے رہنا۔ آیت اہل ایمان کے لیے ہے، تم قرآن کے منکروں کو بٹھاتے ہو، تم حدیث کے منکروں کو بٹھاتے ہو، تم ختم نبوت کے منکروں کو بٹھاتے ہو، پھر کہتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جو قرآن کو نہیں مانتا یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے۔ مولوی تمہیں کیا ہوا، پیر تمہیں کیا ہوا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لفافے کے لکھے ایمان بیچ دیا، مسلک بیچ دی، غیرت بیچ دی۔ قرآن کی آیت جو اہل ایمان کے لیے تھا اس دور میں یہودیوں سے ہوشیار کیا جا رہا تھا اہل ایمان کو۔ آج یہودیت کی ذریت وحدت کے نام پہ اہل سنت میں توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے یہ آیت اہل سنت کے سامنے پیش کی جائے، بتا دیا جائے اس دور میں یہودی صحابہ میں توڑ پیدا کرنا چاہتے تھے، اس دور میں سبا سبائی اہل سنت میں توڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ توجہ کرنا، میں وقت مختصر لوں گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اتحاد اتفاق کا فرمولا قرآن دیتا ہے، کیسے اتفاق ہوگا، کیسے اتحاد ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھامو۔ اب اللہ کی رسی کون ہے؟ جواد نقوی اللہ کی رسی ہے، دیوبندی اللہ کی رسی ہے، بریلوی اللہ کی رسی ہے، مولوی اللہ کی رسی ہے۔ میں نے دیوبندی سے نہیں، بریلوی سے نہیں، اہل حدیث سے نہیں، مولوی سے نہیں، ان سے پوچھا جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے وحی آئی، جن کے سامنے جبریل آئے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حبل اللہ یہ رسی سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اتحاد اتفاق کے لکھے اللہ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے تھامو۔ تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ سر پہ رکھ دو، تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو سینے سے لگاؤ، تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھوں میں اٹھا لو، نا نا نا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے مل کر اللہ کے قرآن کو تھام لو۔ قرآن نے جس کو حرام کہا حرام سمجھو، حلال بتایا حلال سمجھو، اچھا کہا اچھا سمجھو، برا کہا برا جانو۔ محبت کی محبت کرو، نفرت کا حکم دیا نفرت کرو، قرآن پر عمل کرو۔ قرآن نے جن کی تعریف کی ہے تعریف کرو، جن کی مذمت کی ہے مذمت کرو۔ قرآن کو تھامنے کا مطلب یہی ہے۔ آؤ پھر قرآن نے جن کی تعریف کی، کن کی تعریف کی؟ صحابہ کی تعریف کی۔ فائزون میں نے نہیں،
قرآن نے کہا مفلحون میں نے نہیں، قرآن نے کہا صحابہ کو صادقون میں نے نہیں، قرآن نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا یہ میں نے نہیں، قرآن نے کہا التائبون میں نے نہیں، قرآن نے کہا العابدون میں نے نہیں، قرآن نے کہا الحامدون میں نے نہیں، قرآن نے کہا السائحون میں نے نہیں، قرآن نے کہا الراکعون میں نے نہیں، قرآن نے کہا رحماء بینہم میں نے نہیں، قرآن نے کہا تراہم رکعن سجدہ صحابہ کو میں نے نہیں، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں نے نہیں، صحابہ کو قرآن نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات صحابہ کے بارے میں نے نہیں، قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ میں نے نہیں، قرآن نے کہا۔